نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عذاب کے مطالبے کو ہی ایڈریس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا وہ عذاب واقع ہو جائے گا جب تو اس وقت تم ایمان لائے ہوگے؟ اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ واقعی سچ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے۔ جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہوگی تو وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ بہت پیاری آیت ہے سورہ یونس کی، اور اس آیت میں قرآن پاک کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ یہ موعظت ہے، یعنی ایسی نصیحت جو انسان کی توجہ کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور اسے آخرت کی طرف گامزن کرتے اور دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا کرتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماری مثلاً شرک، کفر، حسد، بغض، خود غرضی، لالچ وغیرہ کا شفا کا کام دیتی ہے، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے دل سے دور ہوتی جاتی ہیں۔ نمبر 3، یہ قرآن کی بہت اچھی صفت ہے۔ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے اور ایسے قوانین بتاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت منظم گزر سکتی ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی پیروی کرتی ہے تو اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 58۔ قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے اور ان چیزوں سے بہتر ہے یہ جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی مہربانی کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس اتنی خوبیوں والی کتاب نازل ہوئی ہے تو تمہیں تو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، یعنی وہ ان مال و دولت سے بہتر ہے جس کے لیے لوگ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کتاب کا علم حاصل کرنا 1000 درجے بہتر ہے دنیا کی مال و دولت اکٹھا کرنے میں، جو کہ فانی ہے، اور لازوال نعمتیں جو ہیں وہ یہی ہیں قرآن اور سنت اور ایمان کی روشنی۔ آیت نمبر 59۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔
آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا اور کسی کو حلال، تو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ رزق سے عموماً کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد لیا جاتا ہے، حالانکہ رزق کا معنی جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ فرضی یا نفلی ادا کیا جائے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے وہ بھی رزق ہے، اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دوسروں کو سکھائے۔ اگر صحت دی ہے تو وہ بھی رزق ہے، کمزوروں کی مدد کرنا، صحت سے صدقہ ادا کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں رزق کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے حرام اور حلال کے تقاضے کرنے والے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور افتراء پردازیوں سے کام لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا، بہت سی چیزوں کو حلال کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا۔ مزید ہم نے پچھلے صورتوں میں پڑھا کہ انہوں نے جو مہینے تھے، حرمت والے مہینے، ان حلال حرام حرمت والے مہینوں میں بھی کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 60، وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں، ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی اب اسی پچھلی بات کو ہی اللہ تعالیٰ اس بات میں کنٹینیو کرتے ہیں اس آیت میں، اور کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیں لوگ جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا رہے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ روز آخرت کیا سلوک کیا جائے گا؟ ان کو جو اس دن مار پڑے گی اور جو دکھ سہنا پڑے گا، اس کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت مہربان ہے، جس نے ہر وقت انہیں ہر اچھے اور برے کام کے انجام سے مطلع کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اپنے لیے نصیحت لیتے اور اس کی مہربانی پر شکر کرتے، انہوں نے تو الٹا اس کی حدود کی خلاف ورزی ہی کرنا شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ افتراء پردازیاں کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔